بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ الیکشن کے حوالے سے جو ماحول کو بہتر بنانے کی جو بات تھی کہ جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تقاریر کر سکیں، جلسے کر سکیں، جلوس کر سکیں، وہ نگران حکومت کے جو ایکشنز ہیں، جو صدر مملکت نے خط لکھا تھا اس کا ریاکشن میں یہ بتا دیا نگران حکومت نے کہ وہ تو اپنی کوئی روش تبدیل کرنے والے نہیں ہیں، بالکل اسی طرح رہے گا، اسی کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے صدر مملکت پر الزام تراشی شروع کر دیا کہ آپ تو ایک پارٹی کے صدر ہیں، آپ آئینی صدر بنیں، آپ کوئی حکومت اور ریاست کو آپ ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ ان کو ریپرزینٹ کریں۔ انہوں نے وہ الٹی ان کو باتیں سنا دی ہیں، وہ میں اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ خبروں میں تو آپ پڑھ چکے ہوں گے، لیکن اس کے بٹوین دا لائن اس کے مطلب کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں۔ دوسرا، اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے وہ عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے اب وہ بشرا بی بی صاحبہ کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہے ہیں، اور اب میڈیا میں ایک کیمپین بھی چلا دی گئی ہے ذہن سازی کے لیے۔ پہلے تو ان کے حوالے سے کل پچھلے 2-3 دنوں سے گفتگو ہوتی رہی ہے۔ ان کی جو دوست ہیں فرحت شہزادی، جن کو فرح جن کا نام ہے، لیکن گوگی صرف ان کو صرف تذلیل کرنے کے لیے ان کی ساتھ لگا دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بہت کہ جی وہ فرنٹ پرسن تھیں اور اس کے تانے بانے جوڑے ہیں انہوں نے بشرا بی بی کے ساتھ، اور ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں۔ اب اس میں تیزی آ رہی ہے، میں آپ کو پوری وہ تفصیل آپ کو میں بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اندر بات کیا چل رہی ہے۔ سلیم صافی صاحب نے ایک انعام نیازی صاحب ہیں جو بنی گالہ کی اندر کی کہانیاں سنوانے کے نام پر انہوں نے ان کو بٹھا لیا، اور انہوں نے جو گند وہ اچھال سکتے تھے بشرا بی بی پر وہ انہوں نے اچھالا، ایک وہ پوری کیمپین جو ہے نا وہ چلی۔ پھر اس کے بعد انصار عباسی صاحب کا کالم چھپا ہے آج، اس کالم میں انہوں نے وہی جو فرحت شہزادی کی کہانی ہے جو انہوں نے مبینہ کرپشن کی اور وہ ساری، اور بڑے نائب کو جی بڑے مل گئے ہیں، جنرل نذیر بٹ صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ صاحب اس کے نیب کے چیئرمین ہیں، جو یہاں پر پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی بڑا امپورٹنٹ عہدوں پر ان تمام لوگوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں جو آج کل اپنے آپ کو بہت پاک صاف بیان کرتے ہیں۔ تو نیب جو ہے، اب وہ انصار عباسی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نیب نے پورا کر لیا ہے جی اپنا، بڑی دستاویزات مل گئی ہیں اس کو، اور بڑا انہوں نے کنیکشن جوڑ دیا ہے، اور اب بشرا بی بی گرفتار ہو سکتی ہے۔ جنگ نے تو پوری اس کو اپنی ویب پہ پورا اس کو ہیڈ لائن لگایا کہ وہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ میڈیا میں یہ خبریں، اب دیکھیں انصار عباسی صاحب، سلیم صافی صاحب، یہ بڑے بڑے نام ہیں، اور یہ اب بشرا بی بی کی گرفتاری کے حوالے سے ذہن بنا رہے ہیں کہ جی بس پہلے تو کرپشن کی کہانی سارا دن، کیونکہ مین سٹریم میڈیا پر تو کوئی چیز اور چھپ ہی نہیں سکتی، کوئی ریبٹل، کوئی جواب تو آ ہی نہیں سکتا، عمران خان کی تصویر بھی نہیں چھپ سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی اس کی نشاندہی کی تو مرتضیٰ سولنگی صاحب کہتے ہیں آپ آئینی صدر بنے، آپ بالکل بنے جناب کہ آپ ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب اس طرح کی بات کرنا تو ریاست پر چھینٹے ڈالنے کی بات ہے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب کی اپنی جو خواہشات ہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو ریاستی خواہشات کا نام دے کے بیان کرنا تو یہ تو بہت ہی مطلب، اگر وہ صرف یہ کہہ دیتے کہ صدر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نگران ایسا کام نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ریاست کے آئین وہ صدر بنے ریاست کے۔ بہرحال اس پہ میں کرتا ہوں بات کہ وہ ان کے نزدیک آئین اور قانون کیا ہے کہ جب آپ نشاندہی کریں گرفتاریوں کی، نشاندہی کریں کہ میڈیا پر بلیک آؤٹ ہے، نشاندہی کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو پچ اکھاڑ کے چلے گئے تھے۔ یعنی اس طرح کی گفتگو ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کا قائد جیل کے اندر ہے، جس کے ہزاروں کارکن جیلوں میں ہیں، جن کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں، سرکاری ٹی وی پر آ کے ٹھٹھے لگانا، اس طرح کی بات کرنا مرتضیٰ سولنگی صاحب، بہرحال میرے لیے اٹ واز ویری شاکنگ، کیونکہ ان کا یہ جو پہلو ہے یہ اب میرے سامنے وہ آ رہا ہے۔ بہرحال
میں جو جس پہ آ رہا تھا کہ یہ اب گفتگو کر کے تو، اور یہ اس کا مقصد کیا ہے عمران خان کو، کیونکہ وہ ٹوٹا نہیں ہے جیل میں، اس کو آپ نے چھوٹے سیل میں ڈالا، بڑے سیل میں ڈالا، چھوٹی جیل میں ڈالا، بڑی جیل میں ڈالا، مرضی کا کھانا دیا، جب وہ واش روم میں جا رہا تھا اس کی فلمیں بنائیں، اس سے تذلیل کیا ہو سکتی ہے کسی کی بڑی. لیکن بہرحال وہ کھڑا رہا، اس نے کہا کہ میرے نزدیک جب میں اپنی قوم کے لیے آیا ہوں تو میرے نزدیک یہ عبادت ہے. وہ کھڑا رہا، وہ ڈٹا رہا، بالکل وہ کسی ہتھ کنڈے کے آگے نہیں جھکا. اب ان کی اہلیہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، بہت کچھ کہا جا رہا ہے، مطلب کہانی صبح سے شام تک آپ دیکھیں. ایک طرف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف اب شاید ان کے جو سابقہ شوہر ہیں مانیکا صاحب، ان کا بھی کوئی انٹرویو، کسی کو بھی آپ لے جائیں اٹھا کے اور اس کے ادھر گن رکھ دیں، اس سے جو مرضی کروا لیں انٹرویو پہ. وہ میں ہر طرح کے بیان میں دینے کے لیے بھی تیار ہوں، ہو سکتا ہے دے بھی دیے ہوں، اور بھی اگر لینے ہیں کسی نے تو لے لے آگے. وہ کہتے ہیں کہ ادھر گولی ہے آپ کے، یہ نگران اٹھا لیتے ہیں، پولیس لے جاتی ہے آپ کو، اور اس کے بعد پھر جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ جو مرضی. تو وہ ہر طرح سے، یعنی فائنینشیل بنگلنگ کا الزام بشرا بی بی پر، اخلاقی طور پر ان کا جو ہے ان پر الزامات. اب خاور مانیکا کو لایا جا رہا ہے، ان کا انٹرویو کرایا جا رہا ہے، ان کی دوست جو ہے اس کے بارے میں کہ وہ بہت ہی ایک لوز کریکٹر کی تھی اور اس کو ہائی لائٹ چیزوں کو کرنا. تو ہر طرف سے اب وہ بشرا بی بی کو گرفتار کر کے عمران خان پر ایک دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے اہلیہ آپ کی عزت ہوتی ہے اور خان صاحب بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں محترمہ بشرا بی بی کا. تو یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اب ان کو یہ باور کیا جائے کہ دیکھو میاں، اب تک تو تم برداشت کر رہے تھے، اب یہ بشرا بی بی بھی برداشت کرے گی. تو اس پہ یہ سب جو ہر طرف سے گھیرا، اخلاقی طور پر، فائنینشیل، اور پھر وہ جو مذہبی طور پر بھی ان کو ان کے عقائد کے حوالے سے، بکرے کالے کون فیصلہ یہ، وہ جو سلیم صافی نے انٹرویو کیا ایک سو کالڈ ایک بندے کو بٹھا کے اس کو، اور ان سے پتہ نہیں کیسے یہ کیا باتیں، اس ساری گفتگو کا مقصد ایک ہی تھا کہ بشرا بی بی کی شہرت کو ڈیمیج کیا جائے، عمران خان کی شہرت کو ڈیمیج کیا جائے. صرف ایک پرابلم ہے، کیونکہ روز بروز اب جو سروے آتا ہے 75 سے 80% ہو گئی عمران کی سپورٹ، 80 سے 85% ہو گئی، 85 سے 90% ہو گئی، اب تو 92 93 94% ہو رہی ہے. اور یہ سارے جو لوگ ہیں جو لے کے آئے تھے نواز شریف کو کہ شاید یہ کوئی آ کے بڑا کرزمیٹک پرسنالٹی ہے، اب دانتوں میں انگلیاں دبا کے پھر رہے ہیں، اب کیا کریں. اچھا، اس میں کچھ سین ایلیمنٹ بھی ہے، اس پہ میں ضرور ذکر کروں گا. سہیل وڑائچ کا بڑا تعلق ہے پاکستان کے سیاسی خانوادوں سے، سہیل وڑائچ کا، اور بڑا اچھا تعلق ہے. شریف خاندان کے بھی وہ ساتھ کھڑے ہوئے جب شریف خاندان پر مشکلات تھیں، زرداری کے بھی وہ ساتھ کھڑے ہوئے جب زرداری پر مشکلات تھیں. وہ بڑا ایک فیئر یعنی ایک بیلنس کریٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میری سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر جانتا ہوں سہیل وڑائچ کو کہ وہ دوستوں کا دوست، اور جو غلط ایک چیز ہو رہی ہو اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. وہ جو خط لکھا ہے انہوں نے باؤ جی کے نام کلثوم نواز صاحبہ کا، اس میں یہی کہا ہے کہ مت لیں انتقام. آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ انتقام لیں، نہ لیں انتقام اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. تو وہ سوچ جو ہے میاں صاحب کے ارد گرد ہے. اس وقت میاں صاحب نمائندے ہیں ان تمام طاقتوں کے جو عمران خان کو دبانا چاہتے ہیں، جو عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں، جو عمران خان کے نام سے جو عمران خان کا نام سننا نہیں چاہتے، اس کو برا کہتے ہیں. مطلب بڑی انہوں نے یعنی ٹرمینالوجیز بنائی ہوئی ہیں. اکثر جو لوگ ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کوئی تو وہ فتنہ کہتے ہیں، کوئی عمرانڈو کہتے ہیں، کوئی یوتھیا کہتے ہیں. یہ ساری جو ہے نا، ان کے پیچھے یہ جو ٹرمز ہیں، یہ جو نام ہیں، اس سے یہ آپ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی بلحاظ وزن کن الفاظ کا یہ الٹرنیٹ ہے. تو ان کی سوچ کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہے. ہر بندے کا، پاکستان کا آئین ہر بندے کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ جو بھی آپ سوچ رکھیں، لیکن اس وقت یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک پرابلم ہے. نیب کو استعمال کیا جائے گا بشرا بی بی کے خلاف، اور عمران کے خلاف ریفرنس بنایا جائے گا، ایک اور بنایا جائے گا.
صدر مملکت نے جو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر الیکشن کو لیجیٹیمیٹ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ پی ٹی آئی کے لوگوں پر جو آپ نے سختی کیا اس کو روکیں، تو مرتضیٰ سولنگی ننگے ہو کر سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے، میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں، انہوں نے مجھے فون کیا جب وہ وزیر اطلاعات و نشریات بنے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں، وی وش یو بیسٹ آف لک، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آئین کا؟ آپ کو تو کسی کو کوئی شرم ہی نہیں آ رہی، آپ تو بالکل، یعنی میں کہتا ہوں کہ ننگے ہونے سے بھی اگر کوئی بڑا ورڈ ہے تو آپ وہ یوز کریں، اور ان کے چہروں پر آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، انہوں نے کبھی کسی کوئی اکاؤنٹیبلٹی میں نہیں ہوں گے۔ تو ایک ہی مقصد ہے نگرانوں کا، یہ نگران بھی نون سے اور نون لیگ بھی نون سے، یوں ہیں یہ، اور سب یوں ہیں، سارے مورے ایک طرف اکٹھے کر کے، لیکن وہ قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ اگر بشرا بی بی کو گرفتار کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان کو توڑ لیں گے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جتنا میں خان کو جانتا ہوں، جس راہ پہ وہ چل نکلا ہے، جس راہ پہ وہ جا رہا ہے، اس راہ میں انسان صرف اپنے خالق حقیقی سے ملنے کی توقع اور تمنا تو کرتا ہے، کامیابی کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیے ہیں ان کے لیے، تو کامیابی کے لیے، ان قدموں پر چلنے کے لیے، ان فٹ سٹیپس کو فالو کرنے کے لیے تو انسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے۔ لیکن اس طرح وہ خان جو ہے، میں تو کمزور آدمی ہوں، مجھے تو آپ آ کے 2 تھپڑ ماریں گے تو میں چپ کر جاؤں گا، میری کیا اوقات ہے، لیکن عمران خان ہر خوف کو پیچھے اتار چکا ہے، اور وہ جس راہ پہ جا رہا ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی آزادی کی راہ ہے، جس میں وہ یہ جو سارے اللے تللے اور یہ جو پچھلے 35 سال سے یہ جو کھاؤ گروپ، وہ جو کھاؤ خاندان جو ہیں، جو کارٹون بھی بنے ہوئے ہیں، آثار قدیمہ نے برآمد کیے، کوئی لاڑکانہ سے اور کوئی لاہور سے اور کہیں، یہ جو کھاؤ خاندان ہے اور ان کی جو شراکت ہے نا، وہ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، اور پاکستان کے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے، سوشل میڈیا بتا رہا ہے کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں، کوئی کسی کو گھبراہٹ نہیں ہے۔ بہرحال یہ میں نے آج تھوڑا سا لمبا ہو گیا وی لاگ، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو یہ وار کرنے جا رہے ہیں، اب یہ ایکسٹریم ہے یہ وار ان کا، کہ یہ بشرا بی بی کو پکڑنا چاہتے ہیں اور عمران کو پھر بتائیں گے کہ دیکھو تمہاری بیوی کو پکڑ لیا ہے، اور اب اس کو اس طرح کے سیل میں رکھیں گے تو اب بھی تم مان جاؤ، اور کیا ہوتا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے اور پھر آپ سے شیئر کریں گے۔ ابھی تک خان ڈٹا ہوا ہے۔ اللہ نگہبان۔